بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، پانچویں پارے کا خلاصہ شروع کرنے سے پہلے کل کے پارے میں دو تین باتیں باقی تھیں، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے انشاءاللہ پانچویں پارے میں داخل ہوں گے. کل جو چوتھا پارہ تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی انسان دنیا میں مرتا ہے تو اس کا حصہ جو ہے اس کے بچوں میں تقسیم کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے. اس کا مطلب یہ معلوم ہوا کہ جائیداد شریعت کے مطابق تقسیم کرنا فرض ہے. اگر کوئی آدمی مر جائے، مثلا سمجھیے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، تو اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو اور اس کے رشتہ داروں میں جو بھی وارث ہوں گے ان کو دینا ضروری ہے. اگر کسی نے یہ حق مارا تو وہ اللہ کی نظر میں ظالم تصور کیا جائے گا اور قیامت کے دن جو ہے اسے جہنم میں جانا پڑے گا. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں بہت زیادہ لاپرواہی ہوتی ہے. ماں باپ چلے جاتے ہیں دنیا سے، بچے جو ہے سال ہا سال لڑتے رہتے ہیں اپنے جائیداد کے تعلق سے. یہ ہمارے مسلمان گھرانوں میں بہت ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کا حق مار کے رکھ لیتے ہیں اور پوری زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دوسرے کی ایک گز زمین بھی مارے گا نا، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا. کتنی بڑی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گز بلا تو مطلب یہ گز بھی اگر آپ دوسرے کی زمین لیں گے نا، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا قیامت میں. اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سمجھیے مثلا یہ میرا پلاٹ ہے اپنا مسجد طواب میں، بازو میں ایک آدمی کا پلاٹ ہے. وہ کیا کرتا ہے راتوں رات، میری جگہ چھوٹی ہے اسی لیے راتوں رات کیا کرتا ہے، وہ فینسنگ جو ہوتی نا نکال کر بازو گاڑ لیتا ہے. رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، یا جھوٹے کاغذات بنا کر اپنی جگہ بڑا کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، لعن اللہ من غیر منال الارض، جو اپنی زمین کے نشانات کو چھوڑ کر دوسروں کی زمین پر قبضہ کرتا ہے اور اپنی جگہ کو بڑا بنا لیتا ہے، ایسے آدمی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. معزز حاضرین، اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج جائیداد شریعت کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہو رہی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، شریعت کی روشنی میں تقسیم کرنے کے بجائے ماں باپ اپنی جو جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں، بھائی بہن سب مل کے کورٹ کو جاتے ہیں. آج یہی حقیقت ہے، کورٹ کو جاتے ہیں، ایڈوکیٹوں کو پیسہ کھلاتے ہیں، جتنا پیسہ ہوتا ہے سب حرام میں ڈالتے ہیں. یہ اچھے پڑھے لکھے لوگوں کا، یہ گھرانہ کا یہی حال ہے. کیا کرنا چاہیے، اگر ماں باپ کا انتقال ہو جائے، یہ گھر میں بھائی بہنوں کا حصہ ہے تو سب کو برابر کا حصہ دینا چاہیے. مرد کو 2 حصے تو عورت کو 1 حصہ ملے گا، جیسا کہ شریعت نے بتایا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس وجہ سے معاملے میں کیا ہوتا ہے، جائیداد کو برابر تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے رشتہ داریاں کٹ جا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے. ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں ملیں گی آپ کو کہ بیٹے نے ماں کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا. کیوں؟ گھر کی وجہ سے. ایسا بہت ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اور اسی وجہ سے جہاں رشتہ داریاں کٹتی ہیں نا، وہیں بھائی بہن کا رشتہ بھی بڑا نازک ہو کر رہ گیا ہے. ہم آپ سے کہیں، آج بھائی بہن کا رشتہ بہت نازک بن کے رہ گیا ہے. شادی سے پہلے تو کچھ تعلق ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد تو لوگ اپنی بہن سے کہتے ہیں تیرا یہ نہیں گھر،
تو جس گھر میں گئی وہ تیرا گھر ہے۔ حالانکہ شادی سے پہلے بھائی بہن کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، ویسے شادی کے بعد بھی بھائی بہن کا رشتہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ بھائی بہن کا رشتہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، بڑا مقدس رشتہ ہے۔ یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل قدر صحابی ہیں، غور سے سنیے بات، یہ ان کو 9 بہنیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی 6 بہنیں تھیں۔ جب انہوں نے شادی کی، ایسی عورت سے شادی کی جس کی جو ہے دوسری شادی تھی، میرڈ ان میرڈ بولتے نا، باقرہ نہیں، شادی شدہ سے انہوں نے شادی کی تھی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے جابر، تم نوجوان کے سے شادی کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، وہ بھی تم سے کھیلتی، تم بھی اس سے کھیلتے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیوں کو چھوڑ کر مر گئے، میری 9 بہنیں ہیں، اگر میں کسی ان میرڈ کو شادی کروں گا تو کیا ہوگا، یہ نڑن اور جو ہے بھاوچ کی لڑائی ہوگی، جیسے ہوتا ہمارے معاشرے میں، اگر میں لاؤں تو لڑائی ہوگی۔ میں نے ایک شادی شدہ عورت، تجربے کار عورت سے شادی کی تاکہ وہ میری بہنوں کو چوٹی ڈال سکے۔ اللہ اکبر، کیسا ہے دیکھو، ایک بھائی کے اندر اپنے بہنوں کی خدمت کا جذبہ ہے، کیسے دیکھو، یہ تو تھا شادی کا مسئلہ، اپنی بہنوں کے لیے انہوں نے اپنی خواہش قربان کی۔ ایک دن حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں بیمار تھا، بے ہوش ہو گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ غور سے سنیے حدیث، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بیمار تھا، بے ہوش ہو گیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور صحابی کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد آپ نے پانی کے مبارک چھینٹے میرے چہرے پر مارے، میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو بہنوں کو حصہ نہیں دے پاؤں گا نا، ذرا آپ یہ بتائیے کہ میں اپنے بہنوں کو کتنا کتنا حصہ دوں۔ یہاں دیکھیے جابر رضی اللہ عنہ جو ہے بے ہوش ہیں، بے ہوشی سے ہوش آتی ہے تو بھی ان کو اپنے بہنوں کی فکر ہوتی ہے، لہذا یہ بھائی کو چاہیے کہ وہ بہنوں کی فکر کرے۔ اور معلوم ہے بہن کون ہوتی ہے؟ شادی سے پہلے بھائیوں کی خدمت کرنے والی، گھر صاف کرنے والی، بھائیوں کے کپڑے دھونے والی، ان کی سب خدمت کرنے والی۔ کیسا یہ پاکیزہ ماحول ہوتا ہے شادی سے پہلے، لیکن شادی کے بعد جب وہ اپنی شوہر کی طرفداری کرتی ہے تو بھائی جو ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی بہن کا رشتہ بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، لہذا جائیداد میں بھی بہنوں کا حصہ دینا چاہیے، بھائی اس حصے کو نہ ہڑپیں۔ یہ تو کچھ باتیں تھی چوتھے پارے کے تعلق سے۔ 5ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بتائی ہے، وہ کیا ہے؟ زنا کی سزا۔ زنا کی سزا شروع میں کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو کیا کرو، زنا کرنے والے مرد عورتوں کو یہ کمرے میں بند کر ڈالو۔ کئی کو بند کرنا، کھانا پینا دینا، بھوکے نہیں مارنا، یہ کمرے میں بند کر ڈالنا، بائیکاٹ، قوم کی باتش نہیں کرنا۔ کیوں بولے تو اسے اپنی سزا کا احساس ہونا، کئی کو مجھے اکیلا کر دیا گیا، ایسا ایک پہلا اسٹیپ۔ یہ دیکھیے زنا کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آہستہ اتارتا ہے۔ یہ پہلا اسٹیپ یہ کہ ان کو گھروں میں الگ کر دو، ان کو جو ہے کیا کرو، کمروں میں بند کر دو، گھروں میں بند کر دو، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو جائے، یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی راستہ پیدا کرے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نور کی آیتیں اتریں، کیا ہے؟ زنا کرنے والوں کی دوسری سزا کیا ہے؟ دوسرا اسٹیپ یہ کہا اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو 100 بیلٹ مارنا، اسے بیلٹ کے 100 کوڑے مارنا، کوڑے مانے بیلٹ، 100 مارنا، 100 مار کے اسے کیا کرنا، بستی سے الگ کر ڈالنا۔ مثلا زنا کرنے والا بلاری میں ہے تو کیا کرنا، اسے بنگلور کو بھیج ڈالنا مثلا ایسے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو کیا کرنا، سینے تک گڑھا کھود کر جو ہے اسے پتھر مارنا، اتنے پتھر مارنا کہ وہ مر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوا، ماعز نامی صحابی سے غامدیہ نامی صحابیہ سے یہ زنا کا واقعہ پیش آیا تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے درخواست کی، یا رسول اللہ دنیا ہی میں اگر آپ ہمیں پاک کر دیتے ہیں تو آخرت میں اللہ تعالی ہمیں پاک کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے کہا، جاؤ ان کے لیے سینے تک گڑھا کھودو، بعد میں پتھر سے مارو۔ یہاں خواتین بھی ہیں، ذرا قصہ سنیے۔ غامدیہ رضی اللہ عنہ یہاں تک جو ہے گڑھا کھود دیا گیا، پتھر مارنا شروع کرے۔ پتھر مارنے والوں میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ جیسے مارے خون کا ایک چھیٹا حضرت خالد کے جسم پر اڑا۔ خالد ابن ولید نے کہا، دلندر عورت یہ۔ ایسے ہی آج کے زمانے میں اگر کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا توبہ کرنے والی ایک عورت کا خون کا چھیٹا تمہارے اوپر اڑا، تم اس کو لعن طعن کرتے ہو۔ آپ نے کہا، خالد رک جاؤ، اپنے زبان کو ذرا کنٹرول کرو۔ کیا معلوم ہے یہ ایمان افروز توبہ کیسی ہے معلوم اس عورت کی؟ اس کے اندر تو سب سے پہلے گناہ کا احساس، بات یہ ہمارے پاس آئی کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں اس کی توبہ کو اگر مدینے والوں میں تقسیم کروں گا نا، اللہ تبارک و تعالی اس گناہ اس توبے کی وجہ سے ہو دوسرے 70 لوگوں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ عورت جب اللہ کے نبی کے پاس آتی کہتی، یا رسول اللہ پیٹ میں بچہ ہے حرام کا، کیا کروں؟ اللہ کے نبی بولتے، ذرا ڈیلیوری کے بعد آؤ، دیکھو اگر ہمیں اختیار دیے تو آج کل کی عورتیں واپس نہیں آئیں گی، لیکن کیا احساس گناہ اندر سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ جب ڈیلیوری ہو گئی تو نبی کے پاس آئی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اگر اس کے ماں کو رجم کر دیا جائے تو بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ آپ نے فرمایا، جاؤ ذرا دودھ پلانے کی مدت تو ہونے کے بعد واپس آؤ۔ دیکھو گناہ کا احساس گھروں میں بیٹھنا دیتا ہے۔ دیکھو حضرت صحابہ اکرام کو جب دودھ پینے کی مدت بھی ختم ہو گئی، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر بچے کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی، کہا، یا رسول اللہ میرا بچہ کھانے کے لائق ہو چکا ہے، لہذا آج رجم کر دیجئے۔ کیا یہ گناہوں کا احساس آج ہماری عورتوں میں ہے؟ گناہ ہوتا ہے لیکن گناہوں کا احساس آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ معزز حاضرین، یہ تو زنا کی سزا اللہ تبارک و تعالی نے مرحلہ بمرحلہ اتاری۔ اگر تعالیٰ 21 مرتبہ بولتا قتل کر ڈالو تو عرب کے لوگ جو ہے زنا نہیں چھوڑتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زنا کرنے والوں سے سلوک کرتے تھے۔ دیکھو ہمارے معاشرے میں کوئی ایک مرتبہ کوئی برائی کر لے، ہمیں وہ برائی کا نام لے لے کے اسے ستاتے رہتے۔ ایک مرتبہ قریش کا نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ زنا کی اجازت دیجئے۔ سوال دیکھو کیسا ہے، صحابہ مارنے اٹھے، آپ نے کہا چھوڑو اسے میرے قریب آنے دو۔ اللہ کے نبی کے قریب بیٹھ گیا۔ دیکھیے گنہگار سے نہیں، گناہ سے نفرت ہونا چاہیے، گنہگار سے کبھی نفرت نہیں کرنا۔ نبی کے مبارک زانوں سے اپنے زانوں ملا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کس مقصد سے آئے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ پھر زنا کی اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا سوال! اللہ کے نبی کیا پوچھتے معلوم؟ کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کو پسند کرو گے؟ ایسا سوال کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ سوال کرتے جا رہے ہیں۔ اس کی فطرت اندر سے اسے مکمل طور پر سدھار رہی ہے۔ کیا کہہ رہا معلوم نوجوان وہ، یا رسول اللہ دنیا میں میچ نہیں، کون بھی آدمی اپنی ماں سے، خالہ سے، بہن سے، بیٹی سے زنا کرنے کو پسند کرے گا؟ اس کے بعد رویہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کیسے تھی۔ آپ نے اپنے ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ اس کے سر پر رکھے۔ آپ نے اس کے حق میں 3 جملے کہے، اے اللہ اس کے گناہ کو بخش دے، اے اللہ اسے تو اپنے شرمگاہ کی توفیق دے، حفاظت کی توفیق دے، اے اللہ اس کے دل میں اٹھنے والے جو ہے دل کو پاک کر دے۔ راوی حدیث حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قریش کا نوجوان اس دعا کے بعد کبھی جو ہے زنا کی طرف مائل نہیں ہوا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہوں گے جو موبائل میں گانے دیکھتے ہوں گے، ہمارے معاشرے میں کتنے نوجوان ایسے ہوئے ہوں گے جو
لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہوں گے، اس میں کچھ جاہل بھی ہوں گے، کچھ پڑھے لکھے بھی ہوں گے، سب کے ساتھ ہمارا رویہ ایک نہیں ہونا چاہیے، ہمارا رویہ ہر ایک کے ساتھ دیکھ کر مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بتایا محرم رشتے کیا کیا ہوتے ہیں، ماں، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، رضاعی ماں، دو خاص بہنوں کو جمع کرنا۔ آپ ایک ضابطہ یاد رکھ لیجئے، جن سے آپ پردہ نہیں کرتے ان سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ مثلا جو ہے بھانجی ہے، کیا کرتی ہے، ماموں سے پردہ نہیں کرتی نا، تو بھانجی کی شادی ماموں سے نہیں ہوتی۔ یہ کچھ رشتے ہیں، لیکن رشتے کی خاص بھانجی حرام ہوتی ہے، لیکن رشتے کی جو بھانجی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے حرام نہیں ہوتی ہے۔ مثلا سالی کی بیٹی ہے، ہم کیا بولتے ہیں، میری بھانجی نے۔ تو لہٰذا یہ جو پردے کا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ لایا تمہارے لیے، محرم غیر محرم، اگر ہم اس میں فرق کریں گے تو ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہوگا۔ ہمارے اس میں کیا ہوتا ہے، بچپن سے دیکھو ہی خالہ کے بچیاں کو، تایا کے بچوں کو، چچا کے بچوں کو، اب تمہیں کیا بڑے ہو کو ہمارے سامنے پردہ کرتے سو، یہ نہیں، اب بچپن میں تھے لیکن اب بڑے ہو گئے نا۔ پردے کا مطلب تعلقات توڑ لینا نہیں ہے، مطلب کیا، آپ ان سے اکیلے نہیں ہونا۔ اگر کوئی چیز پوچھے تو پردے سے لا کر دے سکتی آپ۔ کچھ لوگ پردہ کرا بولے تو کیسے جوائنٹ فیملی میں پردہ کرنا، ایسے سوالات کرتے، لیکن شریعت پر اگر عمل کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالی آرام سے کیا کرے گا، ہم سب کے لیے راستے ہموار کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے ایک بات یہی بتائی، اس میں معاشرے میں گرل فرینڈ بائی فرینڈ کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ شادی سے پہلے یہ چھپ کر جو ہے لڑکے لڑکیاں بناتے اور کیا کرتے، لڑکیاں بائی فرینڈ کو تلاش کرتی ہیں، نہیں، یہ گرل فرینڈ بائی فرینڈ کی یہ کیا ہے، یہ گندی اصطلاح ہے، ویسٹرن کلچر نے ہم کو دی ہیں، ٹی وی نے، سیریل نے، فلموں نے ہم کو دی ہیں۔ کیا ہوتا ہے، ایک لڑکا گرل فرینڈ لاتا ہے تو کیا ہے، ماں باپ اس کو جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں، اسے ہمت افزائی کرتے ہیں، اور بعض نوجوان ایسے بھی ہیں نعوذ باللہ، شادی ہونے کے بعد بھی گرل فرینڈ۔ ان اصطلاحات کو اپنے ذہنوں سے نکالو، اپنے فیس بک سے نکالو، اور اپنے زندگی سے جب تک نہیں نکالو گے ہمارے زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خودکشی کے بارے میں کہا، خودکشی نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ نے یہ بات بھی بتائی، دیکھو گناہ کبیرہ سے دور رہو، اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو خود بخود معاف کر دے گا۔ جیسے ہم وضو کرتے ہیں نا، وضو کرتے وقت کیا کرتے ہیں، باتیں کرتے رہتے، کتنے مرتبہ دھو رہے ہیں، کیا دھو رہے ہیں، ہم سمجھ میں نہیں آتا۔ وضو کو عادت سمجھ کے مت کرو، عبادت سمجھ کے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وضو کرو گے آنکھوں کا جو گناہ ہوگا وہ چہرے دھوتے وقت دھل جائے گا۔ اگر میں غلط چیز پکڑا ہوں گا یا میسیج میں غلط چیز لکھا ہوں گا، ہاتھ دھوؤں گا تو وہ نکل جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے آخری خطرے سے بھی گناہ ٹپک نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی ماشاءاللہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ وضو ہمارے سارے چھوٹے گناہوں کو جھڑا دیتے ہیں، لہذا وضو کو اچھے انداز سے کرو۔ معزز حاضرین، اس کے بعد ہمارے خواتین اسلام سے متعلق ایک دو چیزیں ہیں، بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ بات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی مرد کو کیا کیا ہے، بڑا بنایا ہے، عورت کو کیا ہے، چھوٹا بنایا ہے۔ معمولی انداز میں اسے ایسا بولتے، مرد کیا ہے، فارن منسٹر ہے، عورت ہوم منسٹر ہے، شریعت نے ایسے بنایا، لیکن ہم نے اس کو الٹا کر دیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، عورت کو فارن منسٹر بنا کے ہم ہوم منسٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں، غلط ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ دیکھو مرد کو اللہ کیسے بنایا، مرد کے چمڑے کو پکڑ کر دیکھے آپ، ماشاءاللہ ایسا سخت بناتا ہے، گرمی میں، سردی میں، بارش میں سب برداشت کر سکتا انہیں، لیکن عورت کے جسم کو اللہ اتنا نرم بنایا ہے، وہ گھر کی چار دیواری تک باقی رہ سکتی ہے، ورنہ اگر وہ گاڑی چلائی تو نیچے گری کی، کار کا بریک نہیں پکڑ سکتی۔ موٹے موٹے انداز میں سمجھاؤں تو دیکھو کیسا ہے، مثال کے طور پر کوئی ایکٹیوا چلاتے ہوئے گئی، راستے میں گر گئی تو مت ہاتھ لگانا پڑتا اسے۔ دیکھو یہ مردوں کو، عورتوں کو جو کام دیا، آپ کبھی بتائیے سورج کبھی چاند کا کام کریا ہے؟ چاند کبھی سورج کا کام کیا ہے؟ نہیں۔ یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ راؤنڈ ڈال کے بتایا، مرد کی ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری یہ۔
مرد پر خرچ کرنے کی ذمہ داری دی. تو کیا کرنا؟ تمہیں اپنی بیوی کو کیا کرنا؟ پیسہ دینا، نان نفع دینا. اور جب مرد جو ہے عورتوں پر خرچ کرتا ہے نا، اس وقت بڑا بیزار آتا اسے، کیا میں خون پسینہ کر کو کما گلا کو بیوی بچوں کو کھلانا کی. یہ بات یاد رکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی بچوں پر جب تو پیسہ خرچ کرتے ہو نا، وہ سب سے افضل پیسہ، ماشاءاللہ سب سے افضل پیسہ ہے. آپ ان کو دیتے ہوئے یہ مت سوچو یہ بیکار جا رہا نہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ اپنا حق، اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہو. اور آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ بھی رکھتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ثواب ہے. معزز حاضرین، دنیا میں کوئی بھی شوہر بیوی آج تک نہ لڑے ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ایسی کچھ مثالیں ہیں. امام محمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ 35 سال زندگی گزاری، میرے اور میرے بیوی کے درمیان کبھی جھگڑا نہیں ہوا. ایسی مثالیں بھی ہیں. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ابھی کبھی وہ آگے پیچھے ہوتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ لڑاتا ہے. حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے شیطان اپنا عرش پانی پر رکھ کر چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو بھیجتا، جاؤ سب کو گمراہ کر کے آؤ. شام میں پورے چھوٹے چھوٹے شیطان رپورٹ لاتے، ان میں سے ایک شیطان کھڑے ہو کر بولتا شیطان میں جا کو جو ہے بیوی شوہر کے لڑا کو آگا. انہیں کیا کرتا؟ معلوم بڑا شیطان اٹھ کے اس سے گلے ملتا، سب سے اچھے کام میں تمہیں سب سے اچھا کام کرے سو. یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ دونوں کو لڑاتا ہے. اب دیکھیے اگر شوہر بیوی میں اختلاف آئے تو قرآن نے اس کو کیسے حل کیا، غور سے سنیے. میں سمجھتا ہوں ہمارے سب کے دروس میں آج کی یہ بات بڑی اہم ہے. اللہ تبارک نے کیا کہا؟ سب سے پہلے ان کو نصیحت کرو. کیا نصیحت کرو؟ دنیا میں کوئی بھی شوہر بیوی بغیر لڑے نہیں ہوتے، زندگی صبر کے بغیر نہیں ہوتی. آپ انہیں سمجھاؤ، صبر، ان کو کیا کرو؟ نصیحت کرو. اگر نصیحت سے نہیں مانے تو کیا کرو؟ غور سے سنیے، توجہ سے. اگر نہیں سنے تو بستر میں پلٹ کر سو جاؤ. بستر میں پلٹ کر دھس جاؤ. مثال کے طور پر ایک ہی بستر ہے، آپ ادھر پلٹ جاؤ، آپ کی بیوی بلاتی کیوں پلٹ کر سو جا رہی؟ سو تمہاری وجہ سے چورا سی، آپ اسے سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں. یہ دوسرا اسٹیپ یہ قرآن بتاتا ہے. تیسرا اسٹیپ یہ ہے نصیحت کرنے سے بھی تمہاری بیوی سدھری نہیں، اور اسی طریقے سے تم جو ہے اس کو بستر میں چھوڑ کر بھی اسے نصیحت نہیں ملے تو کیا کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس کو مارو. یہاں کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں. آپ یہ سوچیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بولتے عورتوں کو شیشے اور کانچ کی طرح سنبھال کر رکھو. یہاں اللہ تعالیٰ مارنے کا حکم دیتا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا، اسے معلوم ہے عورت کی اصلاح کس میں ہے، لہذا اس نے مارنے کا یہ حکم دیا. یہ ظلم نہیں ہے، یہ ادب ہے، یہ اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی مرد غور سے، شادی شدہ لوگ غور سے سنیں یہ بات. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اگر مار کے ذریعے ادب سکھا، ہمارے الفاظ پہ غور کیجیے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مار کے اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اسے 7 شرطوں کا لحاظ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہمارے معاشرے میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے بیلن، دوسرا ہے دال گھوٹنی. ایسا بہت لوگ اس سے مارتے، کیا ملا راٹ سے لے کے مارتے تو وہ سالن تھا اٹھا کے لے کے پھینک دیے. نہیں، آپ ایک مرتبہ ایک روٹی پکا کر دیکھو گیس کے چولہے کے پاس کھڑے ہو کر. پرانے زمانے تو پھونکنے سے پورا چولہا پھونکتی تھی عورتیں. آپ ایک روٹی پکا نہیں سکتے کھڑے ہو کر. وہ رات پوری جو ہے اپنے زندگی ہے گرمی کے پاس کھڑے ہو کر پکاتی ہے. ذرا اس کا احساس کرو. آپ کیا کرنا؟ یہ 7 شرطیں کیا ہیں دیکھیے. سب سے پہلی شرط یہ ہے جو اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے اسے نان نفع دیتا ہے، اسی کے لیے مارنے کی اجازت ہے. ورنہ جو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، اسے پیسے بھی نہیں دیتا، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے یہ مارنا تیسرا مرحلہ. یہ پہلے نصیحت کرنا، بعد میں کیا کرنا؟ بستر میں الگ کرنا، تیسری مرتبہ مارنا. لیکن ہمارے معاشرے میں شوہر ایسے نیچے سے آتے پہلے مارتے. نہیں، نصیحت کرنا، بعد میں بستر میں الگ کرنا، بعد میں ہلکی مار مارنا. اچھا 2 چیزیں ہوئی. اگر کوئی آدمی بیوی کو نصیحت بھی نہیں کیا اور بستر میں الگ نہیں کیا، مارا تو گنہگار ہوگا. تیسری بات دیکھیے، وہ حقیقی طور پر نافرمانی کرنا، نافرمانی کریچنی، وہم میں آ کو مارے تو آپ ظالم ٹھہرائے جائیں گے. 3 4
آپ اسے مار رہے ہیں تکلیف دینے کی غرض سے نہیں، ادب سکھانے کی غرض سے۔ دیکھو علماء کتنی دقت سے بتاتے ہیں، آپ اس کو تکلیف دینے کی نیت سے نہیں مار سکتے، بلکہ آپ اس کو ادب سکھانے کی نیت سے مار سکتے ہیں۔ چوتھی بات میں یہ بھی آتا ہے، مارنا ہو تو تنہائی میں مارنا، سب کے سامنے جا کے تھپڑ زور سے مار کر اپنی مردانگی مت بتاؤ، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر آپ سب کے سامنے مارتے ہیں تو گویا اپنی بیوی کی بے عزتی کر رہے ہیں آپ۔ نہیں، دیکھو 5، مارنا ہو تو ہلکی مار مارنا۔ ہلکی مار مرنے کا مطلب کیا؟ جس کو تمہاری بیوی برداشت کر سکے۔ ایسا مار نہیں مارنا چاہیے کہ جیب کٹ جائے، ایسے حیوان کی طرح لوگ مارتے ہیں کہ اپنی پوری طاقت وہیں دکھاتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر آپ اس کو مارتے ہیں نا غلط انداز سے، اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے چھٹی بات یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ 10 مار سے زائد نہیں مارنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اگر تم اپنی بیوی کو سزا دینا ہی چاہتی ہو تو مسواک کے ذریعے ہلکا، کبھی سر پہ کبھی ادھر ادھر مارو۔ اور 7ویں بات یہ ہے، چہرے اور زینت کے مقامات پر نہیں مارنا چاہیے۔ چوٹی پکڑ کے نہیں مارنا، کبھی بھی زینت ہے وہ عورت کی، چہرے پر بھی نہیں مارنا۔ ایسا کچھ لوگ مارتے ہیں کہ ہاتھ کے نشانت بیٹھ جاتے، نہیں، آپ اس کو کیا سمجھے؟ حیوان سمجھے، زو سے لائے اسے، زو سے نہیں لائے، اس کے بھی اپنے جذبات ہیں، اس کے بھی اپنے ماں باپ ہیں۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کے سامنے مارتے ہیں۔ بچوں کے سامنے مارے تو کیا ہوتا؟ باپ کے خلاف ذہن بنتا اور پورے گھر میں جنگ پیدا ہو جاتی، بچے ماں کی طرف چلے جائے، باپ کا خلاف ذہن پیدا ہوتا ہے۔ نہیں، ایسی ساری چیزیں، بچے رونا شروع کر دیتے ہیں ماں باپ کے سامنے مارتے ہیں تو نہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ جاہل لوگ اپنی بیوی کو کیا کرتے ہیں، گھر کے باہر ڈھکل کے دروازہ ہی بند کر دیتے ہیں۔ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو کبھی جو ہے کسی مرد کو نہیں کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث لاتے ہیں، غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مومنوں کی جماعت، جس اپنی بیوی کو مارتے ہو اور رات میں جا کر اسی سے ضرورت پوری کرتے ہو، آپ ذرا سوچو، جس کو مار رہے ہیں نا آپ، وہی آپ کی ضرورت پوری کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی کیسا بولتے، دیکھو، جس کو مارتے اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے، قربان جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 شادیاں کی۔ غور سے سنیے بات، 11 شادیاں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی بیوی پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، ماشاءاللہ، کسی بیوی پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ کسی غلام کو مارا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، بیوی روتی تو اس کے آنسو پوچھتے تھے۔ ہمارا کیا کردار ہوتا ہے، بیوی کو رلانا کمال سمجھتے نہیں، بیوی روئے تو اس کے آنسو پوچھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ ایک دن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ پر بٹھا دیا تھا۔ اللہ کے نبی اور دوسرے صحابہ کرام پورے تیز اونٹنیوں پر بیٹھ کر سیدھا مدینے کو پہنچ گئے۔ حضرت صفیہ جس اونٹنی پر بیٹھی تھی نا، وہ اونٹنی کیا ہو گئی، تھوڑا سا ہلکا آئی، آ کے دیر سے پہنچی۔ مدینہ آتے ہی جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ سے پوچھا، صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ آپ رونے کا سبب دریافت کرتے ہیں۔ صفیہ نے کہا، یا رسول اللہ، تمہیں سب تیز اونٹوں پر بیٹھ کو چلے گئے، مجھے سست اونٹے بٹھا دینا، اس لیے رو رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنی بیویوں کے اپنے آنسو پوچھتے تھے۔ اور یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی جہاں بیویوں کو اصلاح کا طریقہ ذکر کرتا ہے، وہاں اللہ کی 2 صفتوں کا تذکرہ ہے، ان اللہ کان علیا کبیرا۔ دیکھو شوہروں کی جماعت، تم اپنے بیویوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، تمہارے سامنے اللہ کی ذات بھی ایک بڑی ہے۔ اور دیکھو ایک دن ایک صحابی کیا کرے، یہ غلام کو زور سے مار رہے ہیں، اللہ کے نبی پیچھے سے چلے گئے، آپ نے کہا غلاموں کو مت مارو۔ جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا، ان کے ہاتھ تھرا کر نیچے کوڑا گر گیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، زندگی میں کبھی اپنے غلام کو نہیں ماروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم اس صحابی سے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو اپنے غلام پر قدرت ہے؟ تم کو اپنے غلام پر جتنی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ تمہاری اوپر قدرت ہے۔
اگر تم اس غلام کو آزاد نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں جھلسائے گا۔ اگر ہم نے اپنے بیویوں کو غلط طریقے سے مارا، کچھ بھی ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ یاد رکھیے نکاح کی محفل میں نے قبول کیا بولنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو سنبھال کر چلنا، اس کے نخروں کو برداشت کرنا اور صبر والی زندگی کرنا یہ ہر ایک کو نہیں آتا۔ آج کے درس کی آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کیسے پیش آتے تھے، دیکھو اپنی بیویوں سے کیسے پیش آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے، دوست کے ساتھ بات کرنے کا انداز اچھا ہے، لیکن بیویوں سے بات کرے تو لوگ جھڑکتے اور غصے میں آ جاتے۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی میں سلوک کرے، اور سب سے بہتر دنیا میں اپنی بیوی میں اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، خدیجہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ خدیجہ جب بھی یاد آ جاتی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں خدیجہ کی محبت ڈال دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بکری ذبح فرماتے، خدیجہ کا انتقال ہو گیا ہے لیکن بکری ذبح کر کے خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بیویوں کے ساتھ وفاداری دیکھو کیسے، اور بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناموں میں محبت کرتے تھے، کبھی بولتے یا عائشہ، عائشہ کو پکارتے میاں سے، حرج نہیں ہے، اپنی بیوی کو اچھے انداز سے پکارو۔ کبھی کہتے یا حمیرہ، اے حمیرہ۔ اور جب بیوی غصہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا اے عائشہ جب تم غصہ ہوتی ہے تو میں پہچان لیتا ہوں۔ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں غصہ ہوتے کیسے معلوم ہوتا آپ کو؟ تو کیا بولتے معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ جب تم غصہ ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، جب تم نارمل ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے سامنے بیٹھی کہتی یا رسول اللہ غصہ آتا ہے تو میں ابراہیم کے رب کی قسم کہتی ہوں، نارمل ہوتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کہتی ہوں، لیکن آپ ذرا برا نہیں ماننا، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، میں نے آپ کو چھوڑا نہیں۔ اللہ اکبر، ایسے انداز سے پیش آیا کرتی تھیں۔ اور کیسی محبت یہ آپ جانتے ہیں، یہ شوہر بیوی کی محبت آج کیا ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، یا تو فلموں میں ہے یا سیریل میں ہے۔ حقیقی زندگی میں شوہر میاں بیوی کے درمیان محبت بہت کم لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ کیا ہے دیکھو، حضرت خدیجہ جہاں منہ رکھ کے گوشت کا ٹکڑا کترتی، وہیں منہ رکھ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے ٹکڑے کو قطرہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ دیکھتے رہتی اللہ کے نبی کہاں رکھ کر پانی پہ وہاں رکھ کر پانی پیتے، اور عائشہ بھی دیکھتی نبی کہاں رکھ کر پانی پہ وہاں رکھ کر پانی پیتے۔ آج کیسا ہے، شوہر پانی پیا تو بیوی پانی پھینک کو دھوپ پیتی۔ آج محبت اس لیے گھروں میں، حقیقت یہی ہے، شوہر بیوی کی محبت آج گھروں میں نہیں ہے۔ بس کیا ہے، بس ایک چیز رہ گئی ہے، بچے ہو گئے، زندگی گزارنا، زندگی کو ڈھکیلو۔ دیکھو اگر دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت شوہر دیکھو۔ اگر بہترین بیوی بننا چاہتی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا اور ازواج مطہرات کو دیکھو۔ انشاءاللہ پارے کا بقیہ خلاصہ نماز فجر کے بعد پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چل کے زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔